سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد ہی تھیں، تو وہ جو میرے پاس ابھی آیا انفارمیشن میں کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد تھیں، تو وہ 6 ہجری میں کیا پیدا ہو چکی تھیں اس وقت جب یہ واقعہ پتہ نہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی ہسٹوریکل نالج نہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا تھا. ایون شیعہ کی کتابیں بھی اس پر گواہ ہیں کہ ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے مانگا تھا. تو میرا خیال ہے یہ جو حدیث ہے بخاری کی، جس میں بخاری میں تو اشارہ تھا نا، یہ ناسبیوں اور رافضیوں دونوں کے لیے پھکی ہے. رافضی تو خود بھی مانتے ہیں اپنی کتابوں میں، جو شیعہ غالی شیعہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بس یہ زبردستی ہو گیا معاملہ، اور پھر مولا علی پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں شیر خدا کے اوپر کہ ان کی بچی ہتھیا لی گئی ہے، نعوذ باللہ. اور دوسری طرف ناسبیوں کے لیے بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ ہو، تو وہ حضرت علی کو اہل بیت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو. تو چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے. تو اس میں سیدنا علی کی بھی ایک بہت بڑی شان ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو اہل بیت رسول کے ساتھ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ صحابہ کی فضیلت کی جب بات صحابہ کے دوران ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں اہل بیت کہیں پہ کنسیڈر نہیں ہو رہے ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت ابوبکر یہ جرأت کریں گے کہ میں فاطمہ سے افضل ہوں؟ وہ تو جب فتح کا مسئلہ ہوا ہے، سیدہ فاطمہ آئی ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ میں نبی کی بیٹی کو اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. لہٰذا احادیث میں جب صحابہ کرام کے فضائل ڈسکس ہو رہے ہوں تو صحابہ کے فضائل کو اہل بیت کے فضائل سے کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، وہ ایکسکلوڈ ہوتے ہیں. اگر صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں صحابہ میں اس ترتیب سے فضیلت کرتے تھے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، اس کے بعد کوئی نہیں، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت علی کو اس لائن میں ڈالے ہوئے، وہ نہیں. اہل بیت کا تو ڈسکشن ہی ڈیفرنٹ ہوتی تھی، وہ تو کسی کھاتے میں ہوتے ہی نہیں تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں ناسبیوں کو کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے کیوں نہیں غسل دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اہل بیت نے دیا ہے غسل، سیدنا علی نے، فضل ابن عباس نے. اہل بیت کا سٹیٹس ہوتا ہی کچھ اور تھا. یہ تو اب لادہ ہو گیا کہ سنی اگر فضائل اہل بیت کانفرنس تو کرا ہی نہیں سکتے، وہ لکھا ہوتا ہے فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس، اور اس میں اہل بیت کے کئی فضائل نہیں بیان ہوتے ہیں، صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور شیعہ کا رد ہو رہا ہوتا ہے. وہ نام کی فضائل اہل بیت کانفرنس ہوتی ہے. فضائل اہل بیت کانفرنس ہو تو پھر فضائل اہل بیت اس طریقے سے بیان ہو رہے ہو. آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے واقعات ملیں گے. حضرت عمر حضرت حسن و حسین کو جو پروٹوکول دیتے تھے وہ اپنے بچوں کو نہیں دیتے تھے. وہ کبھی یہ بھی نہیں جرأت کریں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم حسن و حسین سے افضل ہیں، اگرچہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ یہ خود کبھی بات نہیں کریں گے. اہل بیت کے ساتھ کو ٹکر کا سوچتا بھی نہیں تھا صحابہ میں سے. ظاہر ہے آپ دیکھیں نا، وہ نبی کے گھر والے تھے یار. وہ جب درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان یہ درود پڑھتے ہوں گے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یار اہل بیت کا مقام کیا ہے. یہ تو انہوں نے ڈگوسلا شروع کیا نا کہ آل محمد سے مراد امت محمد ہے. نہ، پرانی باتیں، پرانے جھوٹ، پرانے بابے. بخاری کھول کے شان نزول پڑھو، اے اللہ کے رسول ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں. امت محمدیہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں، اہل بیت کا ذکر ہے. آل محمد سے مراد اہل بیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کچھ آ رہا ہے، چونکہ آپ ناسبیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو بہت کچھ آ رہا تھا. کریں الٹی، آپ لگائیں ان کو، کریں ساری الٹیاں کر دیں آپ. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے. ہاں، نہیں کریں گے. صحیح ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں. پھر تو کیا ضرورت ہی نہیں، وہ تو ایک ٹاپک لد ہے نا. نہیں تو بات تو ایک ہی وائس میں ورسا آپ بھی کو کر بتا رہا لینا. ہوں. ہاں، وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے.
حضرت علی تو نہیں کریں گے, حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے, وہ تو کہیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وہ ٹھیک ہے, لیکن چلیں آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں, آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی, ٹھیک ہے, پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر خود, حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تو جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو, اور ملنے والا بھی آ رہا ہے. وہ کہ میں خلیفہ ہوں, پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے, مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے, لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. اور بھائی سد سکتے ہیں, انہوں نے گھر دین نازل ہویا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا, علی نے تو گھر دین آیا ہے. اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور حضرت بکر دھیمے مزاج کے ہیں. این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت بکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابو بکر, جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں, ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا, لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں, تو حضرت ابوبکر بھی ایک جواب گھاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی, وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لادہ ایک مسئلہ کھول لیا تھا, یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا, یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں, خون کے آنسو روئیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں, قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا, آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو, پھر ڈسین کر لیتے ہیں تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے, ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے, فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں, فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے, خود سیدنا ابوبکر مانے, اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے, اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے, لیکن وہ چنا گیا, ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. تو جب حضرت بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا بس ختم. حضرت علی نے بھی اب اس کو کیش نہیں کروایا اس بات کو, کہ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اب رونے کا ٹائم ہے, کام پا چڑھے جائے تو رونے پہ ہو. نہیں کہا. حضرت علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے, اور نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے عفو و درگزر.
چیزوں کو ویل لیفٹ کرنا. حضرت علی اس سے بھی آگے چلے گئے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا مسجد میں, ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں, باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو. کافی تھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی پلی کہیں منافقین یا غیر مسلم نہ لیں کہ یار خاندان نبوت نہیں, خلیفہ نہیں چنا ہوا, کل کو کیسر و کسرا سے لڑائیاں ہونی ہیں تو ابوبکر کے ہاتھ مضبوط ہی نہیں ہوں گے, تو میں اعلانیہ بیعت کر کے نہ بیج کو نہیں کر دوں. جس طرح میں اعلانیہ کرتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, کل کو کوئی میری توحید کی باتیں سن کے مجھے وہابی کا تانا نہ دے دے, میں خود ہی اعلان برات کر دیتا ہوں. اسی لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی یہ گالی دے کے میری باتوں کو نہ پھینک دے, میری دلائل کو لے کے چلے. کو وہابی تو خود نہیں کہے گا نا میں وہابی, وہ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وہابی وہابی, ٹھیک ہے نا. ہاں جلسوں میں نہیں کہتے, ویسے کہتے ہیں آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں, آپ اہل حدیث کا کریں. تو پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پہلے حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے لیے تعریفی جملے بولے, اور پھر ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی. کیا وجہ بتائی ہوگی انہوں نے کہ علی نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے, اب وہ راویوں نے دیکھیں وہ تقریر پوری کو نہیں نقل کی, کر دیتے تو آج مسئلہ حل ہو جاتا, ایک جنرل بات کر دی ہے نا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس قسم کی تقریر ہوئی ہوگی. وجہ وہی بتائی ہے جس پہ وہ روئے ہیں. تو رونے کا مطلب کیا ہے, انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اہل بیعت کے تھے. اچھا اس حدیث میں الفاظ ہیں جب حضرت علی نے یہ بات کی نا, حضرت ابوبکر روئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. میں آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے زور کی نماز کے بعد, حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت کی اناؤنسمنٹ کی, اور پھر مسلمان خوش ہو گئے حضرت علی سے بھی, جو پہلے نالاں تھے. کیوں نالاں تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اگر اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حکومت کمزور ہو جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے جب علی کی باری آئی ہے, عبداللہ بن عمر نیوٹرل ہو گئے, سعد ابن ابی وقاص نیوٹرل ہو گئے. اس وقت حضرت علی کا تو ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا, ورنہ تو اس وقت صفین کا فتنہ دبا دیا جاتا نا, تو پھر ایک لانگ ٹائم تک کے لیے خلافت راشدہ چلتی رہتی. ٹھیک ہو گیا, بنو نہ چھیڑا کرو نہ چھیڑا کرو. اچھا